وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی شہادت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر اپنے رب کو نہ کھویا وہ حسین۔ واہ حسین واہ حسین واہ حسین، تیری عظمت پہ قربان، تیرے خاندان پہ قربان، گلے افشاں ہے آج تک تیری ہمتوں کا باغ، آندھیوں میں بھی جل رہا ہے تیرا یہ چراغ۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی دنیا یاد رکھے گی، قیامت تک یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے کہ نواسہ رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی ہے، ان کی قربانی کی بدولت آج یہ دین محفوظ ہے، ان کی قربانی کی وجہ سے آج ہماری شریعت محفوظ ہے، ان کی قربانی کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ قربانی نہ دیتے تو خدا نہ خواستہ ہم تک یہ دین نہ پہنچتا، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نانا کے حکم پر جو یہ قربانی دی، یہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین یہ دونوں معصوم بچے ہیں، ان سے محبت کرنا یہ رسول اللہ سے محبت کرنے کے برابر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرے نواسوں سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے، جو اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوں گے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک فرشتہ دروازے پہ آیا اور آ کر عرض کیا کہ اندر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے اللہ کے نبی کو کہا کہ ایک فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، حالانکہ وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے اس نواسے کو، ابھی معصوم بچہ کھیل رہا تھا، فرمایا کہ اس نواسے کو کربلا کا میدان ہوگا اور 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا، جمعے کی نماز کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں رکھیں گے اور قاتل اپنا وار حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور اس جگہ کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ انہیں کون شہید کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اندر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو آدمی آیا تھا آپ کو کیا کہہ کر چلا گیا جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی نہیں بلکہ وہ ایک فرشتہ تھا، جبریل آ کر مجھے یہ بتا کر چلا گیا کہ تیرے اس پھول جیسے معصوم بچے کو، یعنی اس پھول جیسے نواسے کو کوئی غیر قتل نہیں کرے گا، بلکہ اسی کی قوم میں سے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انہیں کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے۔ اسی لیے مجھے رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے بیٹوں سے یعنی نواسوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے، حضرت حسن اور حسین ایک مرتبہ آ کر پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بجائے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔
کہیں نوازوں کو تکلیف نہ ہو جائے، اگر سر سجدے سے اٹھائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ نیچے بھی گر جائیں گے۔ ان کی مرضی ہے، اگر کہتے ہیں کہ اگر وہ پورا دن ان کی پیٹھ پر بیٹھے رہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ 3 مرتبہ کے بجائے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ اس سے علماء اکرام نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ ان 72 کی تعداد سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ 10 محرم کا دن ہوگا، نبی کے 72 آدمیوں کو، نبی کے خاندان کے 72 لشکر کو یزید کا لشکر انہیں شہید کر دے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ تمام کے تمام صحابہ حضرت حسن اور حسین سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی کے صحابہ ان سے محبت کرتے تھے۔ اس میں کسی بات کا کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے نوازوں سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میرا اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ صحابہ جو ایک ایک حکم کو نبی کا لینے کے لیے تیار بیٹھے رہتے تھے، وہ کیوں نہیں اس بات پر عمل کرتے؟ بڑھ چڑھ کر انہوں نے عمل کیا، ان سے محبت کی، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے محبت کی۔ تو فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ دیکھیے میں نے پچھلے جمعے مختصر سا بتایا تھا کہ کوفہ جو آج کل بغداد میں ہے، وہاں سے خط آنا شروع ہو گئے۔ کوفیوں نے خط لکھنا شروع ہو گئے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین آپ آئیں، ہم یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلے امیر معاویہ لشکر کا امیر تھا، امیر معاویہ کے بعد یزید جو ان کے تخت پر بیٹھا تھا۔ کوفہ کو لوگ خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یزید کی لشکر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی حکومت کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ غیر اسلامی طریقے سے یہ حکومت کرتا ہے، یہ مسلمانوں کا بھلا نہیں کرتا، اسی لیے ہم اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک خط بھیجا، دوسرا خط آیا، تیسرا خط آیا، 1000 2000 10,000 12,000 خط مدینہ منورہ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے 12,000 خطوط کو پڑھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، ہم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ آئیں ہماری اقتدا کریں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان خطوں کو پڑھا تو وہاں تک جانے کا ارادہ کر لیا۔ یزید کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ میری حکومت ہونے کے باوجود مجھے یہ ڈر ہے، آج یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد آیا ہے، کل حسین بھی یہاں آ جائے گا، میری آج کرسی کو خطرہ ہے۔ اس نے حکم دیا کہ جاؤ آپ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر کے آ جاؤ۔ امام مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے 2 بچے تھے، وہ دونوں بچے یتیم ہو گئے، لاوارث ہو گئے، اپنے باپ کی لاش پر کھڑے ہو کر زار و قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ تو نبی کے خاندان میں سے ہیں، آپ کو کس نے قتل کر دیا؟ آپ تو نبی کے خاندان کے چشم و چراغ ہے، آپ تو امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں۔ معصوم بچے، وہاں کا جو شہر قاضی تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے محبت کرنے والا تھا، وہ بچے ان کے پاس لے جائے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ راتوں رات یہاں سے کوفہ سے مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ آج ایک لشکر کوفہ سے یعنی عراق سے مدینہ منورہ جانے والا ہے، ان دونوں بچوں کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یزید انہیں بھی قتل کر دے۔ انہیں روانہ کر دیا گیا اور وہ لشکر ان سے پہلے ہی چلا گیا۔ 2 آدمی پیچھے بھاگے لیکن وہ لشکر ہاتھ نہیں آیا۔ بیچ راستے میں انہیں کہا کہ آپ اس راستے سے ہوتے ہوئے چلے جائیں، آپ سیدھے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ معصوم بچے ہیں، ایک 8 سال کا ہے اور ایک 9 یا 10 سال کا ہے، انہیں کیا پتا یہ زندگی کے راستے کیا ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے تو ابھی تک جوانی بھی نہیں دیکھی تھی، باپ کا پیار بھی اچھی طریقے سے نہیں دیکھا تھا، اس سے پہلے باپ کی گردن کو اتار دیا گیا۔ راستے چلے ہیں، رات کا وقت ہے، راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور گھوم کر واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں پر وہ چلے تھے۔
ادھر یزید نے اعلان کیا کہ ان کے دونوں بچوں کو پکڑ کر جو لائے گا انہیں انعام دیا جائے گا اور اچھا خاصا انعام دیا جائے گا۔ یزید کے انعام کو سن کر بہت سارے مسلمانوں نے یہ تمنا کی کہ آج ہم اپنے گھوڑے لے کر کوفہ کے چاروں طرف عراق میں دوڑ پڑیں گے، ہمارے ہاتھ لگ جائے ہم انعام کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدمی وہاں سے نکلا، اسی راستے سے جس راستے سے وہ دونوں بچے امام مسلم کے دونوں بچے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، انہیں بیچ راستے میں دبوچ لیا اور کہا کہ آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا، آپ کوفہ کو چھوڑ کر یہاں سے آپ بھاگنے والے ہیں، لیکن آپ کو آج جانے نہیں دیا جائے گا۔ پکڑ کر انہیں یزید کے دربار میں لایا گیا اور ان دونوں معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ نبی کے خاندان کے 3 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام حسین کو ابھی پتا نہیں کہ امام مسلم چچا زاد بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو حضرت عبداللہ بن زبیر بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، چھوڑ دیجئے، کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں، لیکن نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کوفہ بھی جاؤں گا، عراق کے لوگوں کو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی دعوت دوں گا۔ وہاں سے چلے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، 72 آدمیوں کا قافلہ لے کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے ہیں۔ اپنا پورا کا پورا خاندان، بچے بھی ساتھ میں ہیں، عورتیں بھی ساتھ میں ہیں۔ ابھی یہ پتہ نہیں کہ امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، ہم اسے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے نہیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جنگ لڑنے جاتا ہے تو بغیر ہتھیار کے نہیں جاتا ہے۔ امام حسین کہہ رہے تھے کہ امام مسلم کا خط آیا ہے، ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو تمام کو لے کر وہاں کی طرف چلے ہیں۔ جیسے ہی وہ کربلا کے قریب پہنچے، ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، سامنے 20,000 آدمیوں کا لشکر ہے، ادھر 72 آدمی نبی کے خاندان والے کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ سلامتی اسی میں ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے واپس مدینہ جانے دے دیا جائے۔ اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کسی اسلامی خطے میں داخل کر دیا جائے تاکہ میں وہاں سلامتی کے ساتھ میرے خاندان والوں سے رہ سکوں۔ اگر یہ بھی شرط منظور نہیں ہے تو مجھے ڈائریکٹ لے جا کر یزید کے سامنے ملایا جائے تاکہ میں یزید سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ امام حسین یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کے کوفہ والوں نے مجھے 12,000 خط لکھے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یزید نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، اگر میں آج بیعت کروں گا تو قیامت تک آنے والا ہر انسان یہ کہے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان قتل ہونے سے ڈر گیا تھا۔ اسی لیے لشکر سے لڑ پڑا اور لڑتے 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 اپنے تمام کے تمام خاندان کو شہید کروا دیا۔ اپنا بیٹا شہید ہوتا ہے، کلیجے سے لگاتے ہیں کہ بیٹا تو میری زندگی سے مجھے پیارا تھا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تقدیر کے آگے تدبیریں نہیں چلا کرتی، جو تقدیر میں میرے رب نے لکھ دیا ہے اس کے سامنے ہم ہزاروں تدبیریں کریں، ہزاروں اٹکلیں کریں، لیکن ایک بھی تدبیر کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ تقدیر میں یہ تھا کہ نبی کا خاندان کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا، اسی لیے تو اللہ کے نبی کو پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ کے خاندان کو آپ کے ہی لوگ شہید کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک وہ دن آیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے تمام خاندان والوں کو شہید کر دیا۔ علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، حضرت زینب کو شہید کر دیا گیا، حضرت شہر بانو امام حسین کی بیوی کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین اپنے 72 آدمیوں کے قافلے کو جب زمین پر پڑا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میری قربانی کو آج قبول فرما لے۔ جمعے کا دن ہے، ادھر جمعے کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، اللہم رسم فی قضالک وصبرا فی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ مالک میں نے اپنے خاندان کو تیرے نام پر قربان کر دیا، میں اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں۔ مالک میں اپنا سر تیرے سامنے جھکا کر بھی تیرے سے راضی ہوں۔ مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟
حسین میں بھی تیرے سے راضی ہوں، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جا۔ اتنی بڑی شہادت، اتنی بڑی شہادت، ہم یہ کہتے ہیں اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ دردناک شہادت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ نبی کے خاندان کے 72 آدمیوں کو شہید کر دیا گیا، عورتوں کو شہید کر دیا گیا، بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ کربلا کا میدان لہو لہان ہے، کربلا کا میدان لال نظر آتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، ان کی گردن کو نیزے پر لٹکایا گیا، اور ان کی شہادت کے بعد دمشق کے بازار میں یزید کے لشکر والوں نے ان کے نیزے پہ سر کو لٹکا کر ڈھول تماشے بجائے، اور اس دن انہیں خوشی محسوس ہوئی کہ ہم نے نبی کے خاندان کو آج ختم کر دیا، ہماری سرکار بچ گئی، ہماری کرسی بچ گئی ہے۔ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یزید کے لشکر نے اس دن ڈھول بجایا تھا، خوشی منائی تھی، آج کا مسلمان اسی دن ڈھول بجا کر خوشی مناتا ہے۔ آپ اندازہ کریے، دو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شریعت کی نظر میں یہ تعزیہ نکالنا اور یہ تعزیہ دیکھنا بالکل بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں گا تو آپ کسی کے دماغ میں یہ بھی آئے گا کہ یہ دیوبندی تو نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان یہ کوئی دیوبندی نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ تعزیہ دیکھنا، تعزیہ بنانا، محرم کا جلوس نکالنا یہ شریعت میں بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اٹھاؤ فتاوی رضویہ، امام احمد رضا خان نے یہ بات لکھی ہے۔ آج مسلمان کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاندان سے محبت ہوتی تو 10 تاریخ کو روزہ رکھتا، 10 تاریخ کو پیاس کو برداشت کرتا، 10 تاریخ کو بھوک کو برداشت کرتا، تاکہ میرے نبی کے نواسے کی یاد آ جاتی کہ حسین 3 دن تک پیاسا اس امت کو یہ پیغام دے کر چلا گیا کہ حسین کے نام پر کبھی ڈھول تماشے نہ کرنا، حسین کے نام پر کبھی عیاشی نہ کرنا۔ لیکن آج کے مسلمان کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ اور ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو محرم کا جلوس نکلتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ 1370 عیسوی میں تیمور لنگ نام کا ایک بادشاہ تھا جس نے ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ تب یہ اکھنڈ بھارت تھا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، یہ تمام کے تمام لوگ ہندوستان میں آیا کرتے تھے۔ یہ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ کربلا والے دن 10 محرم کے دن یہ وہاں پر جایا کرتا تھا عراق میں، اور وہاں جا کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر جایا کرتا تھا۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر ایک وہ دن آیا کہ اس بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی، چلنے کے بالکل لائق نہیں ہے، بستر پر پڑا ہے۔ اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، کہا کہ میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے کوئی تدبیر اختیار کی جائے۔ اور اس نے اس زمانے کے کلاکاروں کو حکم دیا کہ آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہاں پر روزہ بنا ہے اس کی نقل میں آپ ایسا ڈھانچہ تیار کر کے آئیں تاکہ وہ ڈھانچہ لے کر ہم پورے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں جائیں۔ بہت سارے ماہر تھے اس زمانے میں، وہ لے آیا، دوسرے خاندان والا وہ ڈھانچہ بنا کر لے آیا۔ آج جو تعزیے کی جو شکل دی جاتی ہے یہ 1370 عیسوی میں یہ شروع ہوا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعی کے زمانے میں نہیں تھا، تبع تابعی کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن آج کا مسلمان اس تیمور لنگ نام کے بادشاہ کے نقش قدم پر چلتا ہے اور تعزیے بھی بناتا ہے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ڈھونگ بھی کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو مہندی کرتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن جو تھے، ان کا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بیٹا تھا امام قاسم، ان کی جو رشتہ کیا ہوا تھا امام حسین کے گھر پہ کیا ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ اس دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اس امام حسن کے بیٹے نے وہاں پر مہندی لگائی تھی۔ ارے خدا نہ خواستہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شریعت میں اس کا کوئی دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ مرد کے لیے مہندی لگانا حرام ہے، اور نبی کا نواسہ مہندی لگائے گا کیا؟ اور اسی کے نام پر آج یہ ڈھونگ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے نواسے نے اپنے بیٹے کی شادی اس دن کربلا کے میدان میں کی تھی، اور اسی کی نسبت سے آج یہ مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ شریعت میں اگر کوئی مولوی آپ کو یہ کہے کہ یہ جائز ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی تاریخ میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا
میں کہہ رہا ہوں یہ تیمور لگ بادشاہ تھا 1370 عیسوی میں، جس نے ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو اپنے لشکر کے ساتھ یہ تازیہ نما شکل بنا کر وہاں پر گیا تھا، ہر سال جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اس بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ہر سال الگ الگ خاندان سے تازیہ نما یہ جو شکلیں بنائی جاتی ہے یہ لیا کر بادشاہ کے پاس لاتے تھے، اور پھر یہ کربلا کے میدان کی طرف جاتے تھے اور وہاں پر اسے دفن کر کے آ جاتے تھے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ 1370 عیسوی سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن آج کا مسلمان افسوس ہوتا ہے جب یہ دیکھتا ہوں کہ امام حسین کے نام پر یہ ثواب کا کام سمجھ کر یہ کیا جاتا ہے، ڈھول تماشے بجائے جاتے ہیں، کہیں کہیں ڈی جے بجایا جاتا ہے اور گانے بجائے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ۔ نبی سے محبت یہ ہے کہ اس دن بھوکا رہا جائے، اس دن شربت پلانے کے بجائے روزہ رکھا جائے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے میں شربت امام حسین کے نام پر پلاتا ہوں، اس لیے امام حسین کے اوپر 3 دن پانی بند کر دیا گیا، اس لیے میں انہیں پانی پلاؤں گا تو ان کی روح کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ ارے یارو، اگر کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے غم میں ڈھول بجا کر اس کا غم منایا جائے، ہم یہ سوچیں اگر ہم میں سے کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور ہم ڈھول بجا کر کہے کہ ہائے میرے ابا کا انتقال ہو گیا، ہائے ڈھول طبلے بجا رہے ہیں اور میرے ابا کا انتقال ہو گیا، ایسے سوگ منایا جاتا ہے۔ سوگ تو ایسے منایا جاتا ہے کہ اس دن ان کے نام پر قرآن پڑھا جائے اور انہیں ثواب پہنچایا جائے، روزہ رکھا جائے اور ان کی سیرت کو زندہ کیا جائے۔ آج لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن عمل تو یزید والے کرتے ہیں۔ یزید نے ڈھول بجایا تھا تاکہ امام حسین کی شہادت پر انہیں خوشی محسوس ہو، یزید نے اس لیے ڈھول بجایا تھا تاکہ امام حسین کی روح کو تکلیف پہنچے۔ مسلمان آج کا ڈھول بجاتا ہے، تماشے کرتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے، اگر اللہ کے نبی کا واسطہ اس امت سے نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیتا۔ بہت کچھ باتیں ہیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ تفصیل سے بیان کیا جائے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، اسی لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔